ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ خبروں کی تفصیلات لے کر مختصر انداز میں حاضر ہوں۔ آئیے تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی میں طلباء کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی سے متعلق معاملے کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ عدالت نے اس عرضی کو اسی معاملے سے متعلق دیگر زیر التوا درخواستوں کے ساتھ یکجا کر دیا۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا، جمہوریت میں پرامن مارچ اور مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عدالت نے مزید کہا کہ ایسے معاملات میں افسران کو انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے تاکہ نوجوان تشدد کی راہ پر نہ چلیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی ضلع گونڈا میں کھاد حاصل کرنے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے کسانوں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر سخت تنقید کی۔ دعویٰ کیا کہ آج جن کسانوں کو کھاد کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، وہی آئندہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے خلاف اس سے بھی زیادہ لمبی قطار بنا کر اسے اقتدار سے باہر کر دیں گے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف کانگریس کی سینئر لیڈر راہل گاندھی نے 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ اور جنتر منتر پر طلبہ مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کے معاملے پر بدھ کو 10 جن پتھ پر مختلف ریاستوں سے آئے طلبہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو تشدد، دھمکیوں اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ خواتین مظاہرین کے گھروں میں گنڈے بھیج کر ان سے زبردستی معافی منگوانے کی کوششیں کی گئیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج ایک بار پھر ایوان میں نہیں آئے، جس کی وجہ سے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران نے لوک سبھا میں اپنا سخت احتجاج ظاہر کیا۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے تو اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر امت شاہ پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہاں تک لکھ دیا کہ ملک کے وزیر داخلہ منہ چھپا رہے ہیں کیونکہ وہ طلباء کے گنہگار ہیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے آنکھوں کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت سے متعلق ان کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے فیصلہ اس وقت سنایا جب بنرجی نے عدالت کی ہدایت کے مطابق سرکاری میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ مہاراشٹر حکومت نے عوامی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے ریاست میں اینالاگ پنیر یعنی نان ڈیری پنیر کی تیاری، فروخت، ذخیرہ اندوزی، نقل و حمل اور تقسیم پر مکمل طور سے پابندی عائد کر دی۔ اس فیصلے کے ساتھ مہاراشٹر چھتیس گڑھ کے بعد ملک کی دوسری ریاست بن گئی جس نے ایسا قدم اٹھایا۔ حکومت کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ اتر پردیش کے ایک اسکول میں بچوں کو انتہائی غیر معیاری مڈ ڈے میل دیے جانے کی ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں سبزی کے نام پر آلو جس میں پانی زیادہ ہے تقسیم کرتے ہوئے دکھایا گیا، جو دیکھنے میں ہی عجیب لگ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو کانگریس نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر بھی شیئر کیا۔ ویڈیو پیش کرتے ہوئے کانگریس نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے سبزی کہیں گے یا کہہ سکیں گے؟ ممبئی ہائی کورٹ نے مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹ و شاہراہ نتن گڈکری کے خلاف آن لائن ڈیپ فیک پوسٹ کی فحش، جارحانہ اور توہین آمیز قرار دیتے ہوئے انہیں ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے گڈکری کو میٹا پلیٹ فارمز، ایکس کارپ، گوگل، نامعلوم آن لائن کانٹینٹ کریٹرز کے خلاف بدنام کرنے والے ایڈٹ شدہ سوشل میڈیا پوسٹ کے متعلق سول مقدمہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ممبئی کے مشہور سدھی ونائک مندر میں نذرانہ گھپلا معاملے میں مہاراشٹر کی سیاست گرما گئی ہوئی ہے۔ حال ہی میں مہاراشٹر نو نرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے نے مندر میں 18 کروڑ روپے نذرانہ چوری کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد مختلف قسم کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ راشٹرپتی بھون میں تعینات دہلی پولیس کے ایک سینئر آئی پی ایس آفیسر وینو بنسل کے غیر پارلیمانی رویے کا معاملہ سامنے آیا۔ تنازع بڑھنے کے بعد پیر کی شب جوائنٹ پولیس کمشنر وینو بنسل کو راشٹرپتی بھون سے ہٹا دیا گیا۔ انہیں فوری طور پر دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر سے منسلک کر دیا گیا۔ کئی افسران اسے راشٹرپتی بھون کی سیکورٹی میں سنگین رکھنے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ملک کے مختلف ریاستوں میں بارش نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ سب سے زیادہ اثر کیرالہ اور آسام میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں مسلسل ہو رہی موسلادھار بارش نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا۔ کیرالہ میں شدید بارش سیلاب سے اب تک 25 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 4 افراد لاپتہ ہیں۔ آسام میں سیلاب سے 87 افراد ہلاک ہوئے، یعنی آسام اور کیرالہ مجموعی طور پر اب تک 112 افراد جان کھو بیٹھے ہیں۔ نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کے منسوخی کے 7 سال مکمل ہونے پر ایک اہم پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ بہار کی کابینہ نے بدھ کو ریاست کی صحت، تعلیم، انصاف، کھیلوں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق کئی اہم تجاویز کو منظوری دی ہے، جہاں کابینہ نے پی 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 ماڈل پر 16 میڈیکل کالجوں، ہسپتالوں کو چلانے کا راستہ صاف کیا۔ وہیں اس نے کئی بڑے فیصلوں کو بھی منظوری دی، جن میں درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل کے مظالم کے مقدمات کے لیے 19 نئی خصوصی عدالتوں کا قیام، مشرقی چمپارن میں ایک کیندریہ ودیالیہ، راجنگ میں جدید ترین اسپورٹس سائٹس،
سائنس اور پینے کے پانی کا منصوبہ، اسپورٹس سائنس سینٹر وغیرہ شامل ہے۔ ریاست تلنگانہ نرمل ضلع کے چٹیال گاؤں میں کم عمر بچے سے زیادتی قتل کے معاملے میں عدالت نے اہم فیصلہ سنایا ہے۔ ضلع جج شریوانی نے مجرم راجیشور کو عمر قید کی سزا سناتے ہوئے 3000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مشتبہ خامنہئی سے ہوئی مبینہ خفیہ ملاقات کے حوالے سے نئی معلومات سامنے لائی ہیں۔ ایران انٹرنیشنل سے بات کرنے والے ذرائع کے مطابق پزشکیان کو تہران کے خفیہ مقام پر لے جایا گیا، جہاں انہیں چند منٹ کے لیے دھندلے شیشوں والی ایک گاڑی میں اس شخص کے ساتھ بٹھایا گیا جسے سپریم لیڈر مجتبہ خامنہئی بتایا گیا۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ پزشکیان اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اور بعد میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اندھیرے میں سنائی دینے والی آواز واقعی سپریم لیڈر ہی کی تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایرانی پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن اسماعیل کوثری نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر سخت طنز کرتے ہوئے انہیں متضاد اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بار بار ایسے دعوے کرتے ہیں جو نہ صرف ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ دبئی کے جبل علی صنعتی علاقے میں کے بعد دیگر کئی دھماکوں سے ہر طرف خوف و دہشت پھیل گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں بوقت شب آسمان پر دھوئیں کے گھنے بادل چھائے ہوئے دکھائی دے۔ ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے UAE حکام کے حوالے سے بتایا کہ 20 منٹ کے اندر کم سے کم 7 دھماکے ہوئے۔ فلسطینی اسیران کی میڈیا آفس نے قابض صہیونی قوت خانوں کے اندر جولائی کے مہینے کے دوران اسیران کو درپیش مظالم میں وسیع پیمانے پر اضافے کی نئی تفصیلات پر مبنی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جولائی کے دوران صہیونی قوت خانوں میں پابند سلاسل فلسطینی قیدیوں کو ٹارچر، بھوکا رکھنا، طبی غفلت اور قید تنہائی کے ہتھ کنڈوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ قابض اسرائیل کی فوج نے آج فجر کے وقت سے ہی مقبوضہ بیت المقدس شہر کے شمال میں واقع قلندیہ کیمپ پر ایک وسیع الغار کی اور کیمپ میں بڑی عسکری کمک روانہ کر دی ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے آج بدھ کی صبح مغربی کنارے کے بیت لحم میں بڑے پیمانے پر مسماری کے آپریشنز کا آغاز کیا۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے اپنی گاڑیوں اور بلڈوزروں کے ساتھ بیت لحم کے مغرب میں واقع قصبے کے علاقے قرنا الدعمس پر دھاوا بول دیا اور بغیر لائسنس ہونے کے بہانے 2 رہائشی گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ درندوں نے یہودی آباد کار ظالموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے قابض اسرائیلی اور درندہ وکیل کی طرف سے دیے گئے بیانات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وسیع پیمانے پر غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے، جس میں اس نے غرب اردن کے مکمل فلسطینی دیہات کے باشندوں کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس بات کی توجیہ ان نسل پرستانہ دعووں کے ساتھ کی جن میں اس نے ایک اسرائیل کی زندگی لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی کے برابر ہے قرار دیا تھا اس درندے نے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔